عثمان ڈار کے گھر ریڈ اور ان کی خواتین پر تشدد کے الزامات کے جواب میں ڈی پی او سیالکوٹ کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اور سوالات اٹھائے گئے کہ ڈی پی او سیالکوٹ نے اپنی ویڈیو کیوں بنائی۔ الزامات سنگین ہیں، ہم اس کو برش آف نہیں کریں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ سے بات کریں گے، عثمان ڈار کی والدہ کی ویڈیو کے حوالے سے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک خاتون نے الزام لگایا کہ پولیس ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی ہے اور دروازے توڑ دیے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ ایک ایلیگیشن آیا، بڑا سنگین الزام تھا، تو ہم نے اس کو جو ہے پروب بھی کیا۔ عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ 5 مقدمات میں اشتہاری ملزم ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ پولیس گئی ضرور ہے، ان کے بارے میں پتہ براری کی گئی، تو اس پہ جو ہے یہ خواتین کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی، اور جب یہ محسوس ہوا کہ جو بہت زیادہ وہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، تو پھر ایس ایچ او کو ہم نے واپس بلا لیا۔ اب اس میں سیکنڈ پہلو یہ ہے کہ جو آگے ان کے الزامات ہیں اس کی ڈیفینیٹلی مزید تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس گھر کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں۔ اگر ایک آڈیو ریلیز کی جا سکتی ہے جس میں صوتی اثرات ہیں اور میوزک ہے، تو وہ ویڈیو بھی ریلیز کر دیجئے تاکہ ہم اس کو جانچ لیں، اور اگر کوئی ایکسیسز ہیں یا ابیوز آف اتھارٹی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پر ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوگا، اور وہ بھی۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے کسی بھی کیس میں نا جو کسی بھی شخص کا کیفیت ہے وہ دیکھنی ہے کہ واقعے سے پہلے۔ اگر آپ دیکھیں عمر ڈار صاحب کی پلیٹیں توڑتے ہوئے ویڈیوز خود وہ وائرل کرتے رہے، اس کے بعد ایک ویڈیو میں یہ ایک جانوروں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنے سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے، تو ہم اس کو اگر لنک کریں اگر سیاسی اس حیثیت سے، تو اس کی ہمیں زیادہ ابھی ویٹیج ملتی ہے۔ تو باقی رہی بات کہ اگر آپ ایک اشتہاری ملزم ہیں اور آپ کی کلیئر کٹ ویڈیوز موجود ہیں پرتشدد کارروائیاں کرتے ہوئے شہر کے اندر، اور پھر آپ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہیں، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریڈ بھی نہ کی جائے، اور پھر آپ گھریلو خواتین کو آگے ڈھال بنانا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں اس کو ویئن کروں گا۔ لیکن اگر میں پھر بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ضرورت ہے مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی، تو ہمارے آفیسز کھلے ہیں، اور ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہمیں وہ دی جائیں، ویڈیوز دی جائیں، ان کے پاس وہ موجود ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج، کیونکہ اس سے پہلے جو 9 مئی کے بعد ایک ویڈیو فوٹیج آئی تھی اس میں بھی بھرپور صوتی اثرات تھے، ایڈیٹنگ بہت کمال کی ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ ڈس جوائنٹڈ تھی، ایک ویڈیو ایک جگہ سے لی گئی، پھر دوسری، پھر 3-4 کو جوڑ کے بنایا گیا۔ ہم نے اس وقت بھی وہ چیک کروایا، تو کچھ اس طرح کی صورتحال سامنے آئی۔ لیکن ابھی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ الزامات سنگین ہیں، ہم اس کو برش آف نہیں کریں گے، وی آر اوپن فار اینی کائنڈ آف انویسٹیگیشن، لیکن اس کو پھر سیاسی بیانیہ بنانے کی جو ہے وہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عمر ڈار صاحب جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اشتہاری ہیں، ان کے خلاف کون کون سے مقدمات درج ہیں، اور کن کن تھانوں میں اور کن کن دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں جن کو پکڑنے کے لیے سیالکوٹ پولیس نے ریڈ کیا؟ عمر ڈار کے اوپر جی 5 مقدمات ابھی میں وہ نامزد ملزم ہے، اور اب اشتہاری ہو چکے ہیں۔ 2 ہمارے تھانہ رنگ پورہ کے ہیں، 2 تھانہ کینٹ کے ہیں، اور 1 تھانہ نیکا پورہ کا مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے یہاں سے سڑکیں بلاک کرنا شروع کی، اس کے بعد پرتشدد کارروائیاں کی تھیں، بازار کو بند کروایا گیا، ڈانگ سوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ پتھراؤ کیا گیا، پولیس کی جو ایک گاڑی ہے اس کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر یہ آگے انہوں نے کینٹ میں جا کے جو ہماری حساس انسٹالیشن ہے، ان کا اصل پلان جو پورے پاکستان کا تھا کہ پاکستان کو ایک جو ایٹمی ریاست ہے اس کو دنیا کو یہ دکھانا تھا، سیاسی طور پہ ان کے کوئی سیاسی عزائم ہوں گے ان کے، کہ وہ دکھانا تھا کہ جی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو چند جو شر پسند ہیں وہ نکل کے شہروں کو اور کینٹونمنٹس کو مفلوج کر دیں گے۔ تو اس کی الحمدللہ ہمارے پاس پوری ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں، اور یہ ابھی تک کسی بھی فورم پہ نہ انہوں نے ضمانت کروائی ہے، نہ آ کے شامل تفتیش ہوئے۔
بلکہ انٹرنیٹ پہ ہی جو ہے وہ اپنا بیانیہ چلا رہے ہیں. اور پھر خود عثمان ڈار صاحب نے ٹی وی پہ آ کر 9 مئی کے حوالے سے جو بیانات دیے وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. اس کی انڈورسمنٹ میں نے نہیں اکنالجمنٹ کی, وہ انہوں نے خود کی ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف اعلی کار بنے ہوئے تھے اور جو صورتحال تھی, تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. سر عثمان ڈار کی جانب سے ضلع کچہری چوک میں پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں انہوں نے ایک الزام لگایا کہ ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ ان کو کچھ سیاسی سرپرستی حاصل ہے, انہوں نے میرا پہلے بھی جلسہ اکھاڑ دیا تھا اور اب وہ آ کے مجھے گرفتار کرنا چاہیں تو مجھے ہتھ کڑی لگا لیں. اس طرح کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں میں اس کو فیز وائز کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمارا جلسہ اکھاڑ دیا تھا, تو یہ اچھا ہے کہ میں اردو پوائنٹ جس کے ملینز میں تعداد ہے, تو جی 15 مئی کو جلسہ تو سیالکوٹ میں ہوا تھا, ان کی فیکٹری میں ہی جلسہ ہوا تھا. اب یہ جدھر جلسہ کرنا چاہتے تھے وہ ان کی جگہ ہی ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اب زبردستی جا کے کہوں کہ میں نے عثمان ڈار کے گھر میں فنکشن کرنا ہے. تو عثمان ڈار صاحب شاید لوگوں کو, پرائے لوگوں کو اجازت دے دیتے ہوں کہ ان کے گھر میں آ کے فنکشن کر لیں, لیکن ایک عیسائی کمیونٹی کے اوپر ایک زبردستی سیاسی جلسہ کرنا, اور اس کی انہوں نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں جو یہ بات نہیں سامعین کو بتاتے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے جا کے اس کی پریئر کی, تو جو معاملہ تھا وہ ایگزامن کیا گیا اور ان کو باقاعدہ 2 دن پہلے تحریری طور پہ دے دیا گیا کہ آپ اپنا وینیو چینج کر لیں. پھر بھی انہوں نے زور زبردستی اور کیا کہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مائنورٹیز کے اوپر اپنی وہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے صرف ان کا جو ہے وینیو چینج کیا تھا. اس کے بعد جو یہ الزامات لگاتے ہیں 15 مئی کے حوالے سے, تو 15 مئی میں آ کے انہوں نے خود ٹیلی ویژن پہ جو اقرار کیا ہے وہ ظاہر ہے میں نے نہیں کرایا. اور پھر میری ان سے ایک سوال یہ ہوگا کہ 27 جولائی کو اگر آپ ان کا ٹویٹر دیکھیں اور فیس بک دیکھیں, انہوں نے بہت سارے سرکاری ملازمین کی تصاویر لگائیں کہ, اور اس میں انہوں نے پرتشدد کارروائیوں کی دھمکیاں دیں جو موجود ہیں. تو 27 جولائی 2022 کو تو میں ادھر ضلع میں موجود نہیں تھا. تو میرا آپ کی جو پلیٹ فارم ہے اس سے یہ سوال ہوگا کہ ایک شخص جو ضلع میں 27 جولائی 2022 کو موجود نہیں تھا, آپ اس کو, آپ بڑے محترم ہیں, قابل احترام ہیں, آپ پبلک کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جو ایک سرکاری افسر ضلع میں موجود ہی نہیں تھا اس کو آپ آ کے اس کی تصاویر لگا کے اس کو دھمکیاں دے رہے تھے اور لوگوں کو اکسا رہے تھے, تو جو خود ایک جرم ہے الیکٹرانکلی بھی, اور ٹھیک ہے ہم پرسنل نہیں ہوتے, نہ ہمیں ہونا چاہیے, لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ خدارا آپ اس کو سوچئے. یہ جو طرز عمل ہے پرسنل ہونے کا, یہ ہماری طرف سے نہیں, میں ایک ذمہ دار حیثیت پہ, ایک ذمہ دار پوسٹنگ پہ ہوں, اور میری جو یہاں پہ پہلی تعیناتی تھی سیالکوٹ میں وہ پی ٹی آئی کی ٹینیور میں ہی ہوئی. اگر ویڈیوز آپ نکالیں تو یہ خود تعریفیں کرتے نظر آتے تھے, بلکہ ان کے چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی ویڈیوز نکالی جب ہم نے آپریشن کیے ادھر مظفر گڑھ میں, تو وہ ان کی فیس بک پہ بھی موجود ہے. لیکن اگین ہماری کوئی کسی کے ساتھ پرسنل نہ گرج ہے, نہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات ہے. 9 مئی کو عثمان ڈار صاحب ادھر موجود نہیں تھے سیالکوٹ میں, تو آپ دیکھیں اگر ہم ذاتیات پہ آتے ہیں تو سنگین مقدمات تھے, دہشت گردی کے مقدمات ہیں بیسیکلی, تو اس کے کسی کیس میں ان کو نامنیٹ نہیں کیا گیا. ان کی اپنی ویڈیو فوٹیج موجود ہے جس میں یہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنے کے اور اس قسم کے جو ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں چیزیں, تو ظاہر ہے اس کی صفائی انہوں نے خود دینی ہے کہ وہ کیوں اس قسم کی منفی جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے. لیکن اگین میرا آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کسی کے سیاسی نااہل کار ہیں نہ بنیں گے. ہاں جہاں پہ ریاست پاکستان کی اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ہمیں پرعزم پائیں گے. سر 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, ابھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے شروع کر دی ہیں. ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ بارہا الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمیں ہمارے کارکنوں کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر کوئی ایسا انسٹنس ہے, میرے اس وقت 27 پولیس اسٹیشنز ہیں, اور کوئی ابھی تک اگر آپ کو کوئی انسٹنس نظر آیا ہو کہ آروز کے پاس کسی نے جا کے کسی کو روکا ہو یا کسی کو جو ہے گرفتار کیا ہو, میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں, تو اگین رول آف لا جہاں پہ ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں پرعزم پائیں گے. سر پوری دنیا, پورے پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لاسٹ پہ آپ ان لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میرا آپ سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ یہ ہمارا اپنا پیارا ملک ہے. ہمیں تمام سیاسی اور مذہبی اور مسلکی
اختلافات کو بھلا کر اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ اس ملک سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ کسی کی اندھی تقلید میں، کسی کی اندھی محبت میں، ایک کلٹ لائک بیہیویئر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پہ اسپیشلی چونکہ ہمارے نوجوان ہیں وہ فالو کرتے ہیں، تو ان کو بجائے اس کے کہ آپ جلا دو، گھرا دو، مار دو اور پھر بعد میں جو ہیں آپ اس چیز کو ریگریٹ کریں، تو پازیٹیوٹی کا پیغام دیجیے اور انکلوسیونیس کا پیغام دیجیے۔